اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس وقت میں موجود ہوں بارگاہ چاردہ معصومین میں، اور آج یوم زینب کی وہ خاص مجلس ہے جو کہ مثل شام غریبہ کئی برسوں سے یہاں برپا کی جا رہی ہے چاردہ معصومین کے اس گراؤنڈ میں، اور سوزخانی کے فرائض مسلسل کاشف بھائی جو کہ شاگرد استاد سبتجاب کسی مسلسل سارا سال سوزخانی کرتے ہیں، لیکن جب چاند نمودار ہوتا ہے تو ڈیوٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے، مسلسل کئی جگہ ایک دن میں سوزخانی کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسے ہمارے جو مخلص سوزخان جو کہ کسی بھی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی بالکل مولا کے عزاداری میں بسر کر رہے ہیں، پروردگار ان کو صحت اور سلامتی کے ساتھ ہمارے سر پہ سایہ رکھے ان کا قائم۔ اور میں آج کی اس مجلس جو کہ قدیمی مجلس ہے، رضا حسینی کی جانب سے ہر سال یوم زینب برپا کی جاتی ہے، یہ ایک واحد مجلس ہے جو پورے شہر کراچی میں ہوتی ہے، بی بی کی اس مجلس کے نام سے، یوم زینب کے نام سے۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کتنے برس سے سوزخانی کر رہے ہیں، اور تھوڑے سے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ السلام علیکم کاشف بھائی۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ مجھے اس وقت ٹائم دینے سوزخانی کا، آپ کی نہیں کوئی بات نہیں، میں بس تھوڑا سا اس کے بارے میں روشنی ڈالی جو آپ اتنے برس ہو گئے۔ یہ تقریباً کوئی 40 سے 45 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے۔ پہلے استاد پڑھا کرتے تھے، استاد کی شہادت کے بعد سے جب سے میری ذمہ داری ہے، بیچ میں 1 سال کا شاید گیپ آیا، لیکن میں مسلسل کنٹینیوس۔ اور یہ کاشف بھائی کیا کہتے ہیں، یہ ایک مجلس صرف واحد مجلس ہے جو یوم زینب کی آج کی شب کے جو مجلس جو کہ مثل شام غریبہ ہوتی ہے وہ آج صرف یہی ہوتی ہے؟ جی بالکل، یہ پورے خیر تو خالی پورے کراچی میں لیکن یہ جو مجلس ہے یہ قدیمی مجلس اور اس کی افرادیت یہی ہے۔ اس کی ایک سب سے خاص بات یہ اس مجلس کی، جی آپ جب وہاں جا کے دیکھیں گے تو اس مجلس کے اندر فرش نہیں ہوتا، فرش نہیں، سب زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں، خاک پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جگہ جگہ جو ہے وہ کیا نام ہے گڑھا کر کے اس میں آگ روشن کی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ جو منظر پیش کرتا ہے وہ شام غریبہ کا منظر پیش کرتا ہے۔ اور یقیناً جناب زینب جو تھیں وہ شام غریبہ کا مین کردار تھیں، اور جناب زینب نے سب بچوں کی حفاظت کی اور سب بچوں کو جمع کیا، تو ان کا ایک بڑا کارنامہ تھا شام غریبہ میں۔ تو یہ ان کی یاد میں، جناب زینب کی یاد میں، یہ 11 محرم کو سال سے یہ سلسلہ جاری ہے ساری۔ جی بس میں آخر میں یہ کہ عزا جو آپ مسلسل اتنے برسوں سے آپ خدمت کر رہے ہیں، تو اس عزا میں کچھ آپ تبدیلی کی ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ کچھ تھوڑا سا 1-2 منٹ کا کچھ ہمارے میسج دینا چاہیں؟ بات سرکار یہ کہ تبدیلی تو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ آتی رہتی ہے، ظاہر ہے کہ نسل تبدیل ہوتی ہے تو چیزیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں، زمانہ جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو خلوص اور اخلاص یعنی آج سے 30 سال پہلے نظر آتا تھا وہ بہت مدھم ہو گیا، اس کو دوبارہ سے یعنی ہیل اپ کرنے کی ضرورت ہے، اور چونکہ دنیا کمرشلزم کی طرف چلی گئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں عزاداری میں وہ جو روح ہوتی تھی وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، عزاداری کے اندر ایک ہیبت ہوتی تھی، یعنی کوئی دوسرا آدمی جو ہے وہ جلوس میں آنے سے گھبراتا تھا، خوف زدہ ہوتا تھا، اب ایسا نہیں، وہ ہیبت ختم ہو گیا ہے۔ یعنی اگر میں اس کو یوں کہوں کہ امام حسین نکل گئے عزاداری سے، تو باقی اب یہ کہ رسمیں چل رہی ہے، جس طرح چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ اچھے نہیں ہیں، لوگ اچھے پڑھنے والے بھی ہیں، لوگ خلوص سے بھی کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جہاں خلوص موجود ہے وہاں جو ہے وہ تھوڑا سا مدھم بھی ہوگا۔ 40 برس ہو چکے ہیں اس عزاداری کو اور اس مجلس کو، بس آپ اس کے بارے میں کچھ میسج دینا چاہیں ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو جو کہ آپ مسلسل اس میں سوزخانی کر رہے ہیں، اور یہ رضا حسینی کی سجائی ہوئی مجلس ہے جو بہت برس سے ہو رہی ہے۔ یہ بڑے خلوص سے انعقاد کرتے ہیں، اور میں گزارش ہی کروں گا کہ کوشش کریں کہ اپنا خلوص برقرار رکھیں، کسی بھی مجلس میں جائیں، مجلس چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی، مجلس بڑی ہی ہوتی ہے، چاہے وہ 2 آدمی ہو چاہے 1000 آدمی ہو، مجلس بڑی ہی ہوتی ہے۔ آپ مجلس کو بڑا سمجھ کے، کیونکہ بڑے لوگ آتے ہیں مجلس میں، دیکھیے فرش ادا جب بچتا ہے تو معصومین کی ارواح آتی ہیں، تو وہ بہت بڑے لوگ ہیں کائنات میں، یعنی ان سے بڑی ہستی کیا ہے؟ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اگر ان کا ایک موکل اگر آ جائے تو اس دنیا سے سارے غم و رنج ختم ہو جائیں، اگر وہ اتر جائے، یعنی ان کا موکل کتنا طاقتور ہے، خود جناب زہرا اگر کہیں آ جائیں تو اس کا کیا سلسلہ ہو۔ تو یہ تصور کر کے پڑھیں، اور یہ تصور کر کے فرش ادا پر بیٹھیں کہ کیا پتہ کہ آپ کے برابر میں کوئی معصوم تشریف فرما۔ بہت آپ کا شکریہ، آپ نے، کیونکہ آپ کا اس وقت پکار ہے اور میرے سامنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، پروردگار آپ کو اور ان تمام خانوادے کو جو اس میں شرکت کر رہا ہے، اس خاص مجلس میں جو ہم برسوں سے دیکھ رہے ہیں، رضا حسینی کی بہت کوشش ہے، پروردگار ان تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ کاشف بھائی آپ کا۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم موجود ہیں بارگاہ چاردہ معصومین میں منعقد کی جانے والی
کئی برسوں سے یوم زینب کی وہ مجلس جو کہ دنیا بھر میں شاید ایک ہی مجلس ہے جو کہ 11 محرم کو منعقد کی جاتی ہے رضا حسینی کی جانب سے. عارف رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بانی فرش ازا جو کہ رضا حسینی میں منسلک ہیں, اور مسلسل یہ کتنے برس سے مجلس منعقد کی جا رہی ہے اور یہ کس طرح سلسلہ شروع ہوا, یہ تمام ہم تفصیلات جانیں گے ان سے آج, کیونکہ یہ ایک مجلس ایسی ہے جو بی بی کو خراج دینے کے لیے صرف واحد یہ مجلس 11 محرم کو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, اور لوگ دور دور سے اس مجلس میں آتے ہیں. کتنے ذاکر نے اس مجلس سے خطاب فرمایا اور کون کون اس میں شامل رہے, تمام تفصیلات ہم جانیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عارف بھائی کو بہت شکریہ کہ آپ اس وقت مصروفیت میں سے ٹائم دے رہے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے. اس مجلس کی تھوڑی سی تاریخ, کس طرح شروع ہوئی اور کون کون ذاکرین اس مجلس میں خطاب کرتے رہے اور آج کون کرے گا. جی سب سے پہلے بہت شکریہ قائم ٹی وی کا کہ انہوں نے اس ٹرانسمیشن کو اور اس یوم زینب کے حوالے سے اس پروگرام کو ترتیب دیا اور دنیا کے تمام مومنین تک اس پیغام کو پہنچایا. دیکھیے, جو آپ کا سوال ہے کہ یوم زینب کب شروع ہوا, تو یوم زینب کی بنیاد 35 سال پہلے انجمن رضا حسینی اور کے اشتراک سے یہ بنیادی خاکہ تھا علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب کا, اور ان کا ہی یہ پورا خد و خال اور یہ مثل شام غریمہ لفظ ان کا دیا ہوا ہے اور یوم زینب لفظ انہی کا دیا ہوا ہے, اور یہ ہم نے اپنے اشاعتوں میں شامل بھی کیا ہے اور اس کو پتہ ببانگ دال اس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ تمام تر جو خاکہ تھا, جو آئیڈیا تھا, یہ پورا جناب ضمیر اختر نقوی صاحب کا تھا, اور انجمن رضا حسینی نے اس کو اپنے انتظامی امور کے حساب سے دیکھا اور آج تک ہم اس کے انتظامات کو دیکھ رہے ہیں. تو ضمیر اختر نقوی صاحب نے یہی کہ جناب خاک پر مومنین بیٹھیں گے, اور آج تک اسی خاک پر مومنین بیٹھتے ہیں اور اندھیرا ہوتا ہے, اور مطلب ایک ماحول ہے جو مثل شام غریبہ جناب زینب صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے, کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ عاشورے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے نے اپنا مشن مکمل کیا, اب جناب جو بھی مشن ہے وہ جناب زینب صلوات اللہ علیہ کا ہے. بے شک. تو آج سے یوم زینب ہے, یعنی آج سے ایام زینب ہے, تو یہ 11 محرم یوم زینب ہے. تو اس خاکے کے بنیاد پر یہ یوم زینب ترتیب دیا. انسٹیٹیوٹ تھے ازاداری کے لیے, انسٹیٹیوٹ تھے جو انہوں نے سب کچھ سکھایا, ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. بے شک, بے شک. آپ لوگوں نے بھی ان سے یقیناً ہمارے ساتھ ہیں جو جیسے بہت سارے صاحبان بیعت, بہت سارے نوخواں حضرات, بہت سارے مرثیہ خواں حضرات, ذاکرین نظام جتنے بھی تھے, انہوں نے بڑا ان سے سیکھا. اور وہ ایک یقیناً جو آپ نے کہا بالکل ایک وہ ادارہ تھے اور ایک انسٹیٹیوٹ تھے جو لوگوں کو درس دیتے تھے, اور یہ اسی طریقے سے انہوں نے اربعین کی مجالس یا ایام فاطمیہ کی مجالس کو بھی بنیاد بانی تھے, اور اسی طریقے سے یوم زینب کو بھی بنیاد انہوں نے رکھی. ضمیر اختر نقوی صاحب نے اس کو مستقل 5 سال پڑھا شروع کے ادوار میں. اس کے بعد علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب نے اس کو پڑھا, اور عرفان حیدر عابدی صاحب کی شہادت کے بعد علامہ نسیم عباس صاحب نے پڑھا, شوکت رضا شوکت صاحب نے پڑھا, نیر جلال پولی صاحب نے پڑھا, حسن رضا پرویز صاحب نے پڑھا, نسیم عباس صاحب آغا نسیم عباس صاحب نے 2 سال اس کو پڑھا, اور پھر ضمیر اختر نقوی صاحب نے دوبارہ اس کو سلسلہ شروع کیا اور 4 سال تک وہ پڑھتے رہے, اور اس کے بعد ان کی انتقال پہ. اور یہ مطلب ایک تاریخی بات یہ ہے کہ اگر پوری زندگی میں اگر آخری مجلس ضمیر اختر نقوی صاحب نے پڑھی ہے تو وہ یوم زینب کی پڑھی. 2015 میں یوم زینب کے بعد انہوں نے کوئی مجلس نہیں پڑھی, تو 11 محرم کی مجلس ان کی آخری مجلس تھی, اور اس کے بعد ان کی انتقال ہو گیا 24 محرم کو, تو انہوں نے کوئی مجلس نہیں پڑھی اس کے بعد. آج کی مجلس سے جو خطاب فرما رہے ہیں وہ علامہ کمال حیدر, وہ بھی کتنے 2-3 برس سے کر رہے ہیں, چوتھا برس ہے انہیں, اور کمال حیدر رضوی صاحب جو جس انداز سے یوم زینب کو اسی روایتی انداز سے, اور یقیناً یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس دور کے عالموں میں یا ذاکرین میں علامہ کمال حیدر رضوی ایک بہت بڑا نام ہے, اور یقیناً وہ تحقیق اور اس حوالے سے اور روایتی جو بر صغیر پاک و ہند کی عزاداری کی روایت ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے آج تک وہ اس پہ قائم ہے. تو ان سے ہم نے رجوع کیا, اور گزشتہ 4 سال سے یہ ہماری گزارش پر اس مجلس سے خطاب فرما رہے ہیں, آج بھی وہ خطاب فرمائیں گے. ہم نے یوم زینب کے حوالے سے بہت سارے کام کیے. یوم زینب کے حوالے سے ایک مجلہ آتا تھا فکر زینب, وہ بھی ہم نے اس کو جاری کیا,
جس میں علامہ طالب جوہری صاحب کے بھی مضامین تھے اور ضمیر اختر نقوی صاحب کے مضامین تھے، دیگر شعراء اکرام اور علماء اکرام کے اس میں، اور اس کا ٹاپک صرف جناب زینب علیہ السلام، وہ بھی ایک تاریخی دستاویز، ہاں پورے سال کی کلیکٹنگ، اس میں ہمارے ابو ذر نقوی، عباس نقوی اور دیگر جو ہمارے دیگر ہیں، حیدر امام رضوی اور بشار جعفری اور نعیم رضا سلمی، انہوں نے بہت کاوشیں کی، بہت کام کی، اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے یوم زینب کو اپنی جگہ پہ مقرر کیا۔ آج تو یوم زینب ایسا ہے کہ جیسے ہمیں کوئی محنت ہی نہیں کرنی پڑتی اور وہ ایک مجلس برپا ہو جاتی ہے، تو اس کے پیچھے مجلہ جو آپ تقسیم کرتے تھے 11 محرم کو اسی مجلس میں تبرکاً تقسیم کیا جاتا تھا، اور کئی برس کیا، یہ کوئی 8-10 سال اس مجلے کا اجرا کیا، بڑا اجرا کیا، اور وہ بہت اچھا مجلہ تھا اور وہ ہم کرتے تھے۔ تو بس ہم نے اس کو اس لیے کہ وہ بہت زیادہ دقت طلب کام تھا، ہماری تساہلی ہماری قائلی ہے کہ ہم نے اسے چھوڑ دیا، ورنہ وہ دستاویز کی صورت میں ہم لوگ مرتب کرتے ہیں۔ اب پڑھنے کا سلسلہ بھی شاید کچھ کم ہو گیا ہے، لوگ دراصل مطالعہ کم کرنے لگے، کیا شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ وجہ نہیں ہے، ہم اپنی تساہلی اور قائلی اس کو تصور کرتے ہیں۔ اور اس میں چھوٹا سا ایک اور بھی آپ سے میسج کہلوانا چاہوں گا کہ اب آپ نے بہت سارے ذاکرین کے ساتھ سلسلہ رکھا اور مجلسیں کرتے آ رہے ہیں اور ابھی تک کر رہے ہیں، عزاداری کو تو ایک الگ سے مجالس کو جو ایک فیسٹیول ٹائپ کا بنا دیا، کچھ چینجز ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس میں تھوڑا سا اگر آپ کچھ کہنا چاہیں۔ دیکھیں ہماری عزاداری جو ہے، ہم جس عزاداری کے ورثہ دار ہیں وہ ہے برصغیر پاک و ہند کی عزاداری، اور آپ ہیں، ہم ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے اس عزاداری کو رائج کیا اور ہمیں اسی عزاداری کو قائم کرنا چاہیے، اور ہم قائم کرتے ہیں۔ دیکھیں ہماری یوم زینب ہو یا ہماری شب بیداری ہو، اس میں آپ دیکھیں تو ہم نے کوشش کرتے ہیں کہ پوری طریقے سے کہ کوئی ایسا عنصر شامل نہ ہو جس میں کوئی، جیسے آپ نے کہا نا کہ وہی نظر آئے کہ کوئی فیسٹیولٹی ہوتی ہے، کوئی ایسے سادہ عزاداری جیسے ہونا چاہیے۔ شب بیداری بھی آپ نے ہماری دیکھی ہے، ہم اس کو بھی بہت زیادہ سادہ رکھتے ہیں بالکل۔ آپ نے تو کوشش رکھی ہے ابھی تک، اور دیکھیں آج کی مجلس جو ہے وہ بھی خاک پر بیٹھ کے جو سال 35 سال سے جو ہو رہی ہے ایز اٹ از ویسے ہی ہو رہی ہے، لیکن یہ بانیان میں سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ویسے ہی یہ سلسلہ عزاداری کا چلتا چلا جائے، لیکن جو اب سلسلہ آ رہا ہے اس میں دیکھیے ہم یوم زینب میں جو ترتیب دیتے ہیں نا، ہماری یوم زینب کی ایک ترتیب ہے۔ سوزخانی پہلے سبت جعفر صاحب مرحوم کیا کرتے تھے، جی شہید سبت جعفر صاحب کیا کرتے تھے، شروع سے انہوں نے اس کی سوزخانی کی، اس کے بعد ان کے جو شاگردان ہیں وہ اس کی سوزخانی کر رہے ہیں۔ رضا مہدی گزشتہ میرے خیال میں 25-30 سال سے اس میں سلام بھی پڑھ رہے ہیں اور نوحہ بھی پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو مطلب ہم نے اس میں کوئی چینج نہیں کیا، مطلب وہی نوحہ خوانی اور وہی ہاں، اور وہ ایک روایتی ہے، مطلب ان سب کو معلوم ہو کہ 11 محرم کو انہوں نے کہاں پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے، تو اور وہ عزادار بھی گریا کرنے آتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ یوم زینب میں کیا ہونا ہے، کیا پڑھے جائے گا، تو یہ ہم نے ایک روایت کو برقرار رکھا ہے۔ تو دیگر جو بھی لوگ ہیں ہم بھی ان کو قائل کرتے ہیں، اور جیسے میں اپنی انجمنوں کی دنیا کا ایک نام ہونے کے حوالے سے ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ شب بیداری کو سادہ کریں، ٹائمنگ کو اپنا مینیج کریں، تو اس طریقے سے شب بیداری اچھی ہو جائے گی۔ اگر ہم فیسٹیول بنائیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل، اور دیکھیں لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، آج کل باتیں ہو رہی ہیں اس پر، اور اب لوگ کل پرسوں بھی، آج بھی ایک جگہ سے پیغام آیا کہ ایک پرسوں میٹنگ کرنی ہے تاکہ اس میں کچھ سدھار آ سکے، تو جب انشاءاللہ العزیز قدم بڑھائیں، کوشش کریں گے تو سدھار آئے گا۔ اور دیکھیں جیسے جیسے معاشرہ بڑھتا جاتا ہے لوگوں کی آمد ہوتی جاتی ہے، تو اب ہمارے اندر بھی پنجاب کا کلچر اور سندھ کا کلچر ڈومیننٹ کرتا جا رہا ہے، تو ہمیں اس ڈومیننسی کے ساتھ اپنی روایتی اور اس بنیادی عزاداری کو محفوظ کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم لوگ انشاءاللہ اس کو کریں۔ انشاءاللہ مولا آپ تمام کو سلامت رکھیں، آپ نے اتنا ٹائم دیا۔ ناظرین آج یہ خاص مجلس ہے جو 35 برس سے مسلسل ان سب کی ایک بہت محنت اور یہ سلسلہ ہے جو آج تک یہ جاری ہے اور خلوص ہے اس میں۔ پروردگار ان تمام بانیان کو جتنے ان کے اس میں جوان موجود ہیں، پروردگار رضا حسین کے تمام ان پورے اراکین کو سب کو سلامت رکھے، جو جس طرح حصہ ڈال رہا ہے، پروردگار ان کا بہترین
जो सवाब उनको और उनके तमाम जो गुजर चुके हैं उन तमाम को भी अता करें। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। जज़ाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ खुदा बरतर के लिए दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रज़ा शाह साहब के घर पर, जो कि ये बानियान मजलिस अज़ा जो कि आज यौम ज़ैनब की मजलिस मुनक़्क़िद की जाएगी बारगाह चारदा मासूमीन में। हम उसके मुतालिक भी बात करेंगे कि उस मजलिस में वो कब से नौहा ख़ानी कर रहे हैं और ये सिलसिला कब से है। साथ साथ अज़ादारी के हवाले से, क्योंकि एक बहुत सिलसिला है उनका, अज़ादारी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मुसलसल अपनी ज़िंदगी उन्होंने अज़ादारी में वक़्फ़ की हुई है। फ़र्श अज़ा हो चाहे फ़र्श विला हो, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इसी काम में मौला के बिल्कुल वक़्फ़ किया हुआ है। बेहतरीन मौला के नौहा ख़ान, सलाम गुज़ार, शायर अहले बैत, कंपोज़र, वन एंड ओनली समझ लें। तमाम चीज़ें उनमें खूबियाँ परवरदिगार ने उन्हें अता की और वो मौला के लिए सर्व कर रहे हैं और पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। उनकी जो तर्ज़ें हैं, जो उन्होंने नौहे जो पढ़े और जो तर्ज़ें बनाई आज तक पढ़ी जाती हैं, और चाहे करबला में हो चाहे हम कराची में हों, उन ख़ास अय्याम में, उन ख़ास दिनों में वो नौहे हर साल पढ़े जाते हैं। इन खूबसूरत अंदाज़ में वो लिखे गए और पढ़े गए कि तमाम मोमिनीन उनको ज़रूर पढ़ते हैं। आइए उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि ये अज़ादारी का सिलसिला जो शुरू हुआ उनका, और उन्होंने लिखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, और ये सब कुछ जो उन्होंने किया वो किस तरह शुरू किया, और आज की जो अज़ादारी है वो कैसी अज़ादारी वो देख रहे हैं। तब्दीली आती जा रही है वक्त के साथ साथ। थोड़ी सी इस पर भी रोशनी डालेंगे, उनसे कहेंगे आप मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया ख़ावर आपका और आपके चैनल का, कायम टीवी का, कि जिन्होंने मुझे मेरी बात कहने का मौका दिया। आपने पहले कहा यौम ज़ैनब के हवाले से। यौम ज़ैनब तकरीबन 40-42 साल का अरसा हो गया। यौम ज़ैनब पूरी शान व शौकत के साथ और आबोताब के साथ कायम दायम है। अंजुमन रज़ा हुसैनी की एक काविश है, लेकिन बुनियादी तौर पे जो इसकी जो पहली मजलिस थी और ये जो ख़याल था, ये क़िबला अल्लामा डॉक्टर ज़मीर नक़वी साहब का पेश करदा सबसे पहली मजलिस उन्होंने ही कायम करवाई थी अंजुमन के ज़रिए। तो अपना उसके बाद तकरीबन कई साल तक वो पढ़ते रहे। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ ज़ाकिरीन पढ़ते रहे, और आज की जो मजलिस है उससे कमाल हैदर रिज़वी साहब जो है ख़िताब करेंगे, और मुज़ाहिर नसीब के ज़िया भाई भी, अली रिज़वी, ज़ियाए नौहा ख़ानी, अलमदार नौहा ख़ानी, वो भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। वो भी इंशाअल्लाह मजलिस के बाद जो है नौहा ख़ानी करेंगे। तो इस मरतबा जो है वो यौम ज़ैनब में ये ख़ास बात नहीं, तो वैसे ही उसकी खासियत है। कमाल साहब की मजलिस होगी, उसके बाद हम भी अपना थोड़ा सा पूरी कराची की समझो पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में ये मजलिस यौम ज़ैनब शायद सिर्फ अंचोली में ये चारदा मासूमीन में इतने बरस से हो रही है। इसके अलावा शायद जी ये असल में शुरुआत में जब ये मजलिस शुरू हुई, उसके बाद कई बरस तक, तकरीबन 20-25 साल तक, बल्कि शायद इससे ज़्यादा अरसा जो है वो सिर्फ यही एक मरकज़ी मजलिस 11 मुहर्रम की हुआ करती थी, और शहर में कहीं कुछ ऐसी मजलिस नहीं होती थी। अब ये है कि पिछले 4-5 सालों से ऐसा हुआ है कि पूरे शहर में इसी की तर्ज पे और इसी की देखा देखी लोगों ने जो है ना वो मजालिस का आगाज़ किया। अच्छी बात है, खुशाइन बात है, अज़ादारी में इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन मरकज़ी हैसियत हमेशा ऐसी मजलिस को रहेगी, क्योंकि ये 11 मुहर्रम की मजलिस की इब्तिदा यहीं से हुई है। और बेहतरीन मसाइब जनाब ज़ैनब, इससे पहले अंजुमन यहाँ पर रज़ा हुसैनी की तरफ से एक मुजल्ला भी शाये किया जाता था, लेकिन ज़ाहिर है अब वक्त के साथ साथ लोगों का किताब पढ़ने का रुझान ख़त्म होता गया। तो वो बहुत मुफीद किताब मुजल्ला हुआ करता था। उसमें जनाब ज़ैनब के हवाले से निगारिशात होती थी, तहरीरें होती थी, मज़ामीन होते थे, मकाले होते थे, सलाम होते थे, नोहे होते थे। तो जनाब ज़ैनब के हवाले से हर साल जो है वो लोगों को एक बहुत बेहतरीन मालूमाती एक सिलसिला मिल रहा था। लेकिन वो चूँकि वक्त के साथ साथ अब लोग मुजल्ला छपता ज़रूर था, शायद उसको रोकने की वजह ये रही होगी कि लोगों ने दिलचस्पी लेना छोड़ दी पढ़ने में। कायम के दम से आज भी कायम है